خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو سیمسٹر 1 کی پہلی یونٹ کے آبجیکٹو کوشچنس۔ اس سے پہلے ہم نے سیمسٹر 1 کے سلیبس کو کمپلیٹ کیا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہر ایک یونٹ کی آبجیکٹو کوشچنس سالو کریں گے۔ آبجیکٹو جو آپ کے امتحانات میں 20 نمبر کی آئیں گی، جس کا ہر ایک سوال 2 نمبر کا ہوگا اور ٹوٹل 10 سوال ہوں گے۔ آئیے اردو MJC 1 کے پہلے یونٹ باغ و بہار کے آبجیکٹو کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے آپ کا، فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ اس کا جواب ہے A 10 جولائی 1800 ء۔ فورٹ ولیم کالج 10 جولائی 1800 ء کو قائم ہوا۔ دوسرا کوشچن ہے، فورٹ ولیم کالج کے بانی کا کیا نام تھا؟ دوسرا کا جواب ہوگا C ڈاکٹر جان بارتھ گلکرسٹ۔ تیسرا سوال ہے، ناتر مرزا کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن B قصہ چہار درویش۔ چوتھا سوال ہے، ناتر مرزا کس کی تحریک ہے؟ اس کا جواب ہے میر محمد حسین عطا خان تحسین۔ آگے ناتر مرزا کیوں شہرت دوام کے باوجود قبول عام سے محروم ہے؟ اس کا جواب ہے مخفی مرزا عبادت کی وجہ سے۔ چھٹا سوال ہے، پروفیسر گلکرسٹ نے میر امن کو کیا ہدایت کی؟ اس کا جواب ہے ناتر مرزا کی زبان کو بول چال کی زبان میں لکھنے کی۔ آگے سوال ہے، میر امن کی کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے باغ و بہار۔ مشہور بچسرک ڈکن فوربس نے کب باغ و بہار کو لندن میں شائع کیا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ باغ و بہار کتنی مشہور داستان ہے جسے الگ الگ ملک میں شائع کیا گیا ہے، جس کا جواب ہے 1846 عیسوی کو۔ 1846 عیسوی کو لندن میں سے شائع کیا گیا۔ میر امن نے اپنی کتاب کے نام باغ و بہار کو ایک تاریخی نام قرار دیا ہے، کیوں؟ جس کا جواب ہے لفظ باغ و بہار سے سال تاریخ 1217 ہجری نکلتا ہے۔ آگے سوال ہے، دیکھیں گے قصہ چہار درویش کے مصنف کا کیا نام ہے؟ یہاں پہ کنفیوز نہ ہوئیے گا، قصہ چار درویش اگر پوچھا جائے تو اس کا جواب میر خسرو دہلوی ہوگا، اور اگر باغ و بہار پوچھا جائے تو میر حسن ہوگا، کیونکہ جو چہار درویش کتاب تھی اسے فارسی زبان سے اردو زبان میں میر حسن نے تبدیل کیا، ٹرانسلیٹ کیا۔ تبدیل ہونے کے بعد اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا، اس لیے اگر باغ و بہار پوچھا جائے تو اس میں میر حسن ہوگا، اور اگر چہار درویش پوچھا جائے تو اس میں میر خسرو دہلوی ہوگا۔ آگے سوال ہے، میر امن کس کی توسیع سے جان گلکرسٹ تک پہنچے تھے؟ جس کا جواب ہے آپشن ڈی منشی بہادر علی۔ بادشاہ آزاد بخش کس ملک کا بادشاہ تھا؟ دیکھیں یہاں تک آپ کے جو داستان کے مصنف ہے ان سے ہی، ان کے حالات زندگی سے ہی کوشچن کیا گیا ہے، تو آپ اسے دھیان میں رکھیے۔ جو بھی آپ کے مصنف ہو، جو بھی داستان کے، ناول کے، ڈرامہ کے جو بھی مصنف ہو، تو آپ کو اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس تک یہاں تک داستان کے مصنف سے ہی جڑے کوشچنس آ رہے ہیں، اب جا کے داستان سے کوشچنس شروع ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب ہوگا بادشاہ آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا؟ آپ نے تو اسے پڑھا ہے، اس کا جواب ہے روم، آپشن اے بادشاہ آزاد بخش روم کے ملک کا بادشاہ تھا۔ آگے سوال ہے، بادشاہ آزاد بخت کو کس بات کا غم تھا؟ آپشن ڈی اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آگے سوال ہے، بادشاہ آزاد بخت نے کس کو اپنی حکومت عطا کر دی؟ اپنے وزیر خردمند کو۔ بادشاہ آزاد بخت نے پاکستان میں کون لوگوں کو دیکھا تھا؟ اس کا جواب ہے آپشن اے 3 قلندروں کو۔ پہلے درویش کے والد کا کیا نام تھا؟ جس کا جواب ہے ملک التجار خواجہ احمد۔ آگے سوال ہے، پہلا درویش کو کس عمر میں والدین کی سرپرستی سے محروم ہونا پڑا؟ جس کا جواب ہے 14 سال کی عمر میں۔
پہلا درویش کی دولت کن لوگوں نے لوٹ لی؟ آپشن سی، مفتخور اور جھوٹے خوشامدی نے۔ پہلا درویش فاقہ کشی اور لاچار کی حالت میں کس کے گھر گیا تھا؟ جس کا جواب ہے بہن کے گھر، وہ اپنی بہن کے گھر گیا تھا۔ آگے سوال ہے، بہن نے پہلے درویش کو کیا صلاح دی؟ اس کا جواب ہے دمشق جا کر تجارت کرنے کی۔ آگے سوال ہے، پہلے درویش کی بہن نے اس کو تجارت شروع کرنے کے لیے کتنے اشرفیہ دی تھی؟ اس کا جواب ہے 50 توڑے اشرفی۔ دمشق جانے والے تاجر پانی کی راہ سے گئے، پہلا درویش کس راستے سے گیا؟ پہلا درویش کے جانے کے راستے پوچھے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ پہلا درویش کس راستے سے گیا یا پوچھا جا رہا ہے، اس کا جواب ہے خشکی کے راستے سے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ آگے سوال ہے، دمشق کی زخمی شہزادی کا علاج پہلے درویش نے کس جراح سے کرایا؟ جس کا جواب ہے عیسی جراح۔ پہلا درویش کو دمشق کے کس سوداگر نے 3 روز تک اپنا مہمان بنا کر رکھا؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، یوسف سوداگر۔ دوسرے درویش کا وطن کہاں تھا؟ یہاں پہ دیکھیے دوسرے درویش کے بارے میں بھی کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو آپ اتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، کوشش کریں سلیبس تو کور ہو، اگر اس کے ایکسٹرا بھی کچھ نالج مل جائے تو اسے بھی آپ کور کر لیں۔ تو جواب ہے دوسرے درویش کا وطن کہاں تھا؟ اس کا اصفہان یعنی فارس۔ آگے سوال ہے، دوسرے درویش کو کس بات کا شوق لاحق تھا؟ اس کا جواب ہے قصہ سننے کا۔ آگے لکھا ہے، حاتم سے کس بادشاہ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، نوفل کو۔ آگے لکھا ہے، دوسرے درویش کو بصرہ کے شہزادے کی جانکاری کس نے دی تھی؟ جس کا جواب ہے فقیر نے۔ آگے لکھا ہے، بصرہ کے شہزادی نے درویش کو کس ملک کی خبر حاصل کرنے کو کہا؟ ملک نیم روز۔ آگے لکھا ہے، تیسرے درویش کا وطن کہاں تھا؟ سلیبس میں تو آپ کا ہے کہ آپ پہلے درویش کے بارے میں پڑھیں، مگر آپ کو چاروں درویش کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات رکھنی ضروری ہے کہ وہ کون سے ملک سے تھے، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کا کیا مقصد تھا، کس مقصد سے وہ نکلے تھے۔ اس کا جواب ہے عجم۔ آگے سوال ہے، درویش کو کالا ہرن کے شکار کے سلسلہ میں کیا راز معلوم ہوا؟ جواب ہے آپشن اے، فرنگی شہزادی۔ آگے سوال ہے، جزیرہ فرنگی کی طرف سے سفر کرنے والے تاجر نے کیا نام بتایا تھا؟ اس کا جواب ہے آپشن بی، نعمان سیاح۔ آگے سوال ہے، چوتھے درویش کا تعلق کس دیش سے تھا؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، چین سے۔ آگے سوال ہے، چوتھے درویش کے محل کے اندر باغ کی باغبانی کرنے والے کا کیا نام تھا؟ جواب ہے آپشن سی، مبارک۔ آگے سوال ہے، جنوں کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ جنوں کے بادشاہ کا نام ملک صادق تھا۔ آگے سوال ہے، چوتھے درویش کو خودکشی سے کس نے روکا؟ اس کا جواب ہے آپشن بی، صاحبزا ذوالفقار برقع پوش۔ یہاں پہ دیکھیے آپ کی اجازت جتنے کوشچن ہیں لائن بہ لائن آئے ہیں، پہلے اس داستان کے مصنف سے سوالات آئے ہیں، اس کے بعد جو بادشاہ ہے آزاد بخت اس سے آئے، اور ایک ایک کر کے ہر درویش سے کچھ نہ کچھ پوچھا گیا، یعنی آپ کو ہر ایک کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔